فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں اسکالرز، تجزیہ کاروں اور پالیسی ماہرین سے اہم ملاقاتیں۔ کہا پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کا ملک رہا ہے۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور ہائبرڈ وارفیئر میں علاقائی عناصر کے کردار کو اجاگر کیا۔ جنرل عاصم منیر نے پاکستان اور امریکہ کے درینہ تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انسداد دہشت گردی، علاقائی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی مفادات وابستہ ہیں۔ آرمی چیف نے پاکستان کے اندر موجود بے پناہ وسائل پر روشنی ڈالی اور عالمی شراکت داروں کو اشتراکی عمل کی دعوت دی۔ ایران اسرائیل جنگ دوسرے ہفتے میں داخل، امریکہ کا لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے، تہران کے ساتھ مستقبل قریب میں ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر صدر ٹرمپ آئندہ 2 ہفتے میں فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کو اس تنازع میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس سے پہلے خود صدر ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر مسترد کر چکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کا فیصلہ مؤخر کرنے کا اعلان صدر ٹرمپ اور پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کی کوششیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اور جنیوا میں مذاکرات آج ہوں گے۔ ایرانی جوہری پروگرام پر ہونے والی بات چیت میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے تہران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کے سارے وسائل موجود ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکی صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے پھر خبردار کیا، امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو جوابی کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی تنازعات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روکنا اور حل کرنا چاہیے۔ پاکستان نے افغانستان میں عدم استحکام کے دوران تنازعات سے بچنے کے لیے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کی۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق اس سال پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پس منظر میں منایا جا رہا ہے، جو لاکھوں افراد کو جبری بے گھر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ صرف پرامن ذرائع اور بنیادی وجوہات کو حل کرنے سے ہی ہم پناہ گزینوں کی طویل پناہ گزینی کے رجحان کو تبدیل کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف OIC وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج استنبول پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے۔ اجلاس کے افتتاحی سیشن میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان خطاب کریں گے۔ ایران کے اسرائیل پر لگاتار حملے جاری۔ پہلی بار سجیل میزائلوں کے حملے میں اسرائیل کی 6 فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوجی کمانڈ، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس کیمپ تباہ، 200 سے زائد اسرائیلی زخمی، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ۔ ایران نے تل ابیب، ہولوج اور رامات گن میں بھی میزائل داغے۔ مختلف اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجتے رہے۔ عالمی ادارہ صحت کی اسرائیل اور ایران میں صحت کے مراکز پر حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیل کے ایران کے شہر نیتنز اور اصفہان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے، وہ شہر کے جوہری پلانٹ اور خنداب میں واٹر ریئیکٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی کابینہ کا اجلاس طلب، نیتن یاہو خفیہ مقام پر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کمزور اسرائیل اب امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا اسرائیل کمزور ہو چکا، خود کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، صہیونی جارحیت کے خلاف ایرانی عوام ڈٹ گئے اور ڈٹے رہیں گے۔ اسرائیلی قیادت کی ایرانی سپریم رہنما آیت اللہ خامنئی کو قتل کی دھمکیاں۔ اسرائیلی اسپتال پر ایرانی حملے کے بعد نیتن یاہو نے بھی آیت اللہ خامنئی کو ٹارگٹ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی ایرانی سپریم لیڈر کو آسان ہدف قرار دے چکے ہیں۔ ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کے نئے سربراہ مقرر۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں
امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایک روز بھی ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں، انہیں علم ہونا چاہیے ایرانی قوم مغربی اقوام جیسی نہیں، ایرانیوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، امن کی شرطیں تھوپی نہیں جا سکتی، نہ ہی ایران پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ امریکی ایئر لائنز نے قطر اور امارات کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ آسٹریلیا نے ایران میں سفارتی آپریشن بند کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کا کہنا ہے کہ بگڑتی صورتحال کے باعث تہران میں سفارت خانے کا آپریشن معطل کیا، تمام عہدیداروں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی شہریوں کے لیے ایک اور وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ گیلان کے سفید رود صنعتی قصبے کے رہائشیوں کو انخلاء کا انتباہ جاری کیا گیا۔ قومی ایئر لائنز پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ، نجکاری کمیشن ایک بار پھر غیر ملکی سرمایہ کار گروپ کی دلچسپی حاصل کرنے میں ناکام۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے صرف 8 کنسورشیم کی درخواستیں سامنے آئیں، 8 میں سے 3 بڑے گروپس کو شارٹ لسٹنگ کے دوران آؤٹ کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کراچی انڈسٹریل پارک کے قیام کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا اجلاس، پاکستان سٹیل مل سائٹ پر انڈسٹریل پارک کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان سٹیل مل سائٹ کو جدید صنعتی مرکز میں تبدیل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے صنعتی پارکس کے قیام پر کام تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس میں 355 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس کی 1,20,358 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے سستا، قیمت 283 روپے 55 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈاپور کی صوبائی اسمبلی توڑنے کی بات، کہا یہ میرا اختیار ہے، جانتا ہوں کہ 30 جون تک بجٹ پاس نہ ہو سکا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، کے پی حکومت ہتھیانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا بجٹ 2025-26 سے متعلق صوبائی کابینہ کا پشاور میں اجلاس جاری، بجٹ منظوری کے لائعمل اور کٹ موشن تحریک کے بارے میں غور۔ ملک بھر میں آج سے پری مونسون بارشوں کا آغاز ہوگا، شکرگڑھ اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ برسات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، سرگودھا، منڈی بہاؤالدین میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان، لاہور، فیصل آباد، جھنگ، ملتان، بہاولپور میں برسات متوقع، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، دیر اور سوات میں بھی گھٹائیں برسیں گی، سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیشگوئی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے، لاہور اور جڑواں شہروں میں اربن فلڈنگ اور کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت، ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا حکومت لاہور کینال پر یلو ٹرین کا پروجیکٹ لا رہی ہے، اس پروجیکٹ سے کینال روڈ سے درخت کاٹے جانے کا خدشہ ہے، عدالت نے ریمارکس دیے کینال روڈ سے درخت کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔